ایران کی اس وقت امریکہ اور عرب ممالک کے ساتھ کشیدگی عروج پر ہے۔ اس معاملے میں پاکستان سے ایران کو کیا توقعات ہو سکتی ہیں اور پاکستان کس حد تک اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟ یہ پوچھنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد عامر رانا کے پاس، جو کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز سے منسلک ہے۔ ویلکم ٹو دی شو عامر۔ پہلے یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان کی اہمیت ہے کیا؟ دیکھیے، آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بتایا کہ لمحہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال بدل رہی ہے اور اس میں پاکستان کا کردار یقیناً بڑھ رہا ہے، اور ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے مصالحت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور جو پریس ریلیز ابھی ہمارے سامنے آئی اس میں بتایا گیا اس کے پاکستان نے یہ ایگری کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اس میں بات چیت کرے گا اور مصالحتی کردار ادا کرے گا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو زیادہ توقع یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ، ریاض کے ساتھ اپنے تعلقات کو استعمال کرے اور صورتحال کو اور جو ٹینشن ہے اس میں کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اب یہ کوشش کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے اور پاکستان کا انفلوئنس یا تعلقات کی نوعیت سعودی عرب کے کہ جی وہ بڑی مختلف نوعیت کی ہے۔ کیا جی سعودی عرب پاکستان کا دباؤ قبول کر سکتا ہے، یا واشنگٹن میں پاکستان کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ واشنگٹن میں کہیں پہ جا کے مصالحت کی بات کر سکے؟ بہرحال اس کو ہم ایک سفارتی کوشش لیں گے کہ بڑی اہم سفارتی کوشش کی گئی ہے ایران کی طرف سے۔ عامر رانا، جیسے کہ آپ نے خود بات کی کہ پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کافی گہری ہے، تو جب پاکستان اگر سعودی حکام کی طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا تو پھر ایران کے ساتھ ثالثی یا ایران کو کیا توقعات ہو سکتی ہیں؟ ایران کے ساتھ وہ کیسے ایک نیوٹرل پلیئر کے طور پر بہیو کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے چیلنج رہا ہے کہ کس طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان اپنے آپ کو بیلنس کریں۔ لیکن ابھی جو حالیہ صورتحال ہے اور کشیدگی ہے اس میں ایران کو لگتا ہے کہ پاکستان کا شاید کردار زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے کہ پوری صورتحال کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں۔ لیکن پاکستان اس قسم کی کاوش پہلے بھی کر چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف راحیل شریف جو ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے مصالحت کی کوشش کی تھی، ریاض کا اور تہران کا دورہ کیا تھا، لیکن کوئی خاص اسے امپیکٹ نہیں پڑ سکا تھا۔ جی ابھی پاکستان کی اہم پوزیشن یہی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھے کہ اگر کوئی کشیدگی بڑھتی ہے اس خطے کے اندر اور امریکہ کے ساتھ، تو وہ اس میں کم از کم نیوٹرل رہے، اور شاید صحیح۔ میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ایران کا یہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کا ہنگامی عرب لیگ بلانے کا اجلاس مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے۔ اب جس طریقے سے بات ہو رہی ہے، اچانک سے دونوں طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم ڈی ایسکیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیاری بھی اس طریقے سے چل رہی ہے۔ اس میں دو ایکٹر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس وقت ایران کے اوپر دباؤ کو بہت زیادہ اس سطح پہ بڑھایا جائے کہ یا تو وہ وہاں پہ ایک رجیم چینج آ جائے، ہم یا ایران کی موجودہ حکومت ہی ان کی شرائط ماننے میں تیار ہو جائے۔ اور یہ دو جو ملک ہیں وہ سعودی عرب اور اسرائیل ہیں اس خطے کے اندر۔ اب ان کی یہ کاوش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے؟ کیا ایران اس دباؤ کو برداشت کرے گا، اور کس جگہ پہ وہ سیچوریشن پوائنٹ آئے گا کہ وہ ریٹیلیٹ بھی کر سکتا ہے؟ اور جلدی ویری کوئکلی بتائیے گا کہ واشنگٹن کے ساتھ بڑھتی ہوئی ایران کا جو تناؤ ہے اس کا خطے پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو اس صورتحال سے الگ رکھے۔ اگر پاکستان کو کسی صورت میں دباؤ کا سامنا پڑتا ہے واشنگٹن سے، تو جی ظاہر ہے کہ پاکستان اور کے جو مذاکرات ہیں، اس کا کردار ہے طالبان کے ساتھ، وہ خاصا متاثر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے عامر رانا، اسلام آباد سے تجزیہ کر رہے تھے پاکستان میں ایران کے وزیر خارجہ کے دورے کے حوالے سے۔ تھینک یو عامر۔